السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میرا نام تمثیل احمد ہے اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے جو ہیں اللہ پاک کے بڑے فضل و کرم سے ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ایک ڈپٹی صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی زندگی کا سچا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، ایک گاؤں کا رہنے والا تھا بچہ۔ اس کی جو ماں تھی نا، اس بچے کی، وہ نا ایک آنکھ سے جو ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ خراب تھی، مطلب وہ جسے ہم عام زبان میں کانا ہم لوگ کہتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کی ماں جو تھی وہ نا کانی تھی اس طرح سے۔ تو وہ جو بچہ تھا جب وہ اپنی زندگی میں تھا تو مطلب ایک اپنے جو چائلڈ ہوڈ میں تھا، بچپنے میں تھا، تو اس کے جو دوست تھے نا اس کا مذاق اڑاتے ہوتے تھے کہ یار میری ماں تو ایسے مطلب کانی ہے، اس کی تو آنکھ خراب ہے، مطلب اس طرح جو ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے تانے لوگ اس کو دیا کرتے تھے۔ تو اس کی ماں بھی جب اکثر آتی تھی تو مطلب گاؤں میں جب وہ باہر نکلا کرتی تو اس کو بھی اسی طریقے کے تانے جو تھے ملا کرتے تھے کہ مطلب یہ دیکھیں، مطلب بچے جو تھے وہ آوازیں جملے کسا کرتے تھے کہ کہانی آ گئی، کہانی آ گئی، اس طریقے سے جو ہے بچے نا اپنے مطلب جملے جو تھے وہ طنز کسا کرتے تھے اس عورت پر۔ عورت ذرا بوڑھی سی تھی، عورت تھی، تو جو بچہ تھا نا اس کے دل میں لوگوں نے یہ اس طریقے سے مطلب جیسے بچہ جو ہے کچا ہوتا ہے، ذہن جو بچپنے میں باتیں ذہن کے اندر پڑتی ہیں وہ ساری زندگی جو ہے بچے کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں وہ باتیں۔ تو اس کے ذہن میں بھی پڑ گیا کہ میری ماں جو ہے وہ طریقے سے کہانی ہے تو اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہ بچہ لاشعوری کی منزلوں میں اس نے قدم رکھا تو جوانی اور بلوغت کی طرف وہ اپنی آیا جب، تو اس حد تک بچے میں اپنی ماں کے لیے نفرت بڑھ گئی کہ وہ بچہ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تو کہانی ہے اور تجھ پر لوگ طنز کستے ہیں اور مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ تو ایک کانی ماں کا جو ہے وہ اولاد ہے، اس لیے میں شہر جانا چاہتا ہوں۔ لوگ ذرا پنجابی سے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا پتر ماں صدقے تو شہر چلا جا، اجازت دے دی ماں نے، اس نے اجازت مانگی تھی، ماں نے اجازت دے دی، بچہ چلا گیا۔ جا کے اس نے وہاں سے میٹرک تو اس نے مطلب ابھی کرنا تھا، غالباً 8ویں یا مڈل کے قریب اس کی جو تھی کوالیفیکیشن تھی۔ میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے اندر اس نے داخلہ لیا، وہاں سے اس نے بی ایس کیا، خیر جو بھی اس کی اسٹڈی تھی، سی ایس ایس کیا۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر جو تھا نا آئی تھنک وہ تعینات ہوا۔ تو اتنے سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزرا، اتنا وقت گزرا، تو نہ جانے وہ اس کے ذہن میں کیا کیا تھا، لیکن وہ ایک بات سوچتا تھا کہ میں یہاں رہتا ہوں اور یہاں مجھے کوئی یہ بات نہیں کہتا، کسی کو میری ماں کا نہیں پتا کہ میری ماں جو ایک آنکھ سے کانی ہے۔ تو وہ ٹائم گزرتا گیا۔ ایک دن اس کو جب آہستہ آہستہ کر کے کوٹھی اور اس کے بعد پھر گاڑی، مطلب سٹیٹس چینج ہو گیا پورا، تو ایک دن نا دروازے پر دستک ہوئی، کوٹھی کے بڑا سارا گھر تھا، دروازے پر دستک ہوئی، ملازم کوئی تھا نہیں غالباً قریب، وہ خود اٹھ کے دروازہ کھولنے گیا۔ تو اس نے دروازہ کھولا تو آگے سے نا اس کی ماں کھڑی تھی۔ تو اس نے بجائے کہ وہ اپنی ماں کا استقبال کرتا اور اس کے، حالانکہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ ماں تم یہاں بھی آ گئی ہو؟ تو ماں نے کہا پتر میں تو تینوں سوچیا تینوں ایک دفعہ ویکھ لواں۔
معذرت ہے کہ میں پنجابی جو بیچ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ اولین یہ ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں غالباً، جو اس وقت گاؤں کے لوگ ویڈیو مطلب جو دیہات سے ہمارے بھائی یا بہن جو بھی بلونگ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ یہ بات جو ہے دیہات کے لوگ ذرا پنجابی مزاج کے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو بات کسی اور ڈائریکشن میں چلی گئی۔ تو بات یہ تھی کہ اس نے کہا کہ تم یہاں بھی آ گئی ہو، تو ماں نے کہا کہ میں تینوں ایک بار دیکھنا چاہتی سی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ لیا، بس جاؤ اب۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ ڈرائیور آیا، ماں کو لے گیا، ماں چلی گئی۔ تو ایک دن پھر اس طرح ہی کچھ دن گزرے، تو اچانک نا اس کی جاب میں یہ کام آیا کہ اس نے گاؤں کا نا وزٹ کرنا تھا، اسی گاؤں کا جہاں وہ رہتا تھا۔ تو خیر اس کی جاب کا حصہ تھا، وہ گاؤں گیا۔ تو گزرتے گزرتے نا ایک دم اسے، جسے ہم لوگ اچانک ایک گھر، اپنے گھر کے سامنے سے جب وہ گزرا نا، جو اس کا گھر تھا، جہاں وہ رہا تھا، جہاں وہ پلا بڑا تھا، بچپن سے جوان ہوا، اور وہاں سے وہ اسی ماں کو چھوڑ کے آیا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرا نا، تو اس کو نا پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کھو پڑنا، اسے کہتے ہیں نا شدت سے بھوک لگنا، اور شدت سے بھوک کا احساس سے کہتے ہیں کھو پڑنا، پنجابی کھو پہ رہی ہے وہ چیز اسے۔ وہ بندہ جو تھا نا، وہ گیا، اس نے کہا کہ چلو میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر گیا، تو اس نے جا کے نا دروازہ کھڑکایا، تو آگے سے ایک عورت نکلی، کوئی اور۔ اس عورت نے کہا کہ جی تم فلاں عورت کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں عورت کا بیٹا ہوں، آپ میری ماں کو بلائیں۔ اس نے کہا تمہاری ماں تو اس دنیا سے جو ہے رخصت کر چکی ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا، اس نے یہ سوچا کہ یہ کب ہوا؟ اس نے پوچھا، اس نے کہا یہ کچھ دن پہلے اس طرح ہوا، تو وہ رخصت کر چکی ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اسے کافی شرمندگی اور بڑا اسے ایک نا تکلیف کا احساس ہوا یہ سن کے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا ایسا، اس نے جب اس کی ماں سے ملنے آئی تھی اس کوٹھی میں، اس گھر میں، اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا ایسا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح ہو؟ تو اس ماں نے کہا تھا کہ اگر تجھے میرا گناہ کا پتہ لگا تو وعدہ کر کے تو شرمندہ نہیں ہوگا، اور اس مٹی میں مٹی نہیں، پنجابی میں کہا جاتا ہے مٹی ہو جانا، وہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا میں نہیں ہوں گا۔ تو آج وہ اسی عورت سے پوچھتا ہے کہ میری ماں کا ایسا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایسے تھی؟ اس نے کہا گناہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تمہارے لیے کاغذ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ کاغذ مجھے دکھایا جائے۔ اس نے اس کاغذ کو دیکھا، اور اس پر لکھا تھا کہ جب تو چھوٹا تھا تو تو نے اپنے باپ کے ساتھ لاہور جانے کی ضد کی تھی، اور تو سائیکل پر، اس زمانے میں ظاہر ہے سائیکل ہوا کرتی، سائیکل پر تو ان کے ساتھ گیا، اور طوفانی بارش ہوئی راستے میں، تو ایک ٹرک کے ساتھ جو سائیکل ٹکرائی، تیرے والد موقع پہ ہلاک ہو گئے اور تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے اپنی ایک آنکھ، اس زمانے کے جو حکیم ڈاکٹر جو بھی تھے، سے کہا کہ میری آپ ایک آنکھ نکال دیں اور اس کو دے دیں میری ایک آنکھ۔ اس نے کہا تجھے ایک آنکھ دے دی کہ تو زندگی بھر اندھا نہ ہو، اس لیے تو آج میں کانی تھی۔ اس کو یہ پڑھ کے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ وہاں اسی کچی مٹی کے مکان تھے، کچی مٹی کا دور تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک صندوق تھا جس میں سے اس کو کاغذ وہ ملا تھا، دیا گیا تھا، اس میں اس کا پہلا بستہ، پہلی جو بھی مطلب چیزیں ہوتی ہیں بچے کی، پہلا پین، قلم جو ہوتی ہے لکھنے والی، تو وہ سب کچھ تھا۔ تو خدا را یار اب سے، اور آج وہ ڈپٹی صاحب وہی تھے جو اپنی زندگی کا واقعہ لکھتے ہیں، یہ وہی ڈپٹی صاحب تھے، خود انہوں نے یہ واقعہ اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ تو خدا را یار اپنی ماں کی قدر کریں، جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کریں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ دل میں خوف خدا رکھنے والے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔